اور اس کا پس منظر بھی دیکھیے، بڑا عجیب پس منظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف، واپس اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ غدیر کا ایک مقام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمائے کہ رک جاؤ، دوپہر کا ٹائم ہے، کڑک سب سے چلچلاتی دھوپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے صحابہ کو رک جاؤ۔ بولے یا رسول اللہ کوئی خاص بات؟ بولے پورے صحابہ کہاں ہیں؟ بولے کچھ لوگ آگے چلے گئے ہیں، کچھ لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو بولے جلدی دوڑتے ہوئے آگے جاؤ، جو لوگ آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلاؤ، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ اور ایک صحابی رسول کو بولے کہ آپ پیچھے جلدی جاؤ، جو لوگ آہستہ آ رہے ہیں ان کو کہو کہ جلدی آؤ، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ اور جتنے صحابہ کرام غدیر کے مقام پہ موجود تھے ان کو فرمایا کہ یہاں پہ آپ لوگ تشریف رکھیں، اپنے اپنے خیمے لگا دیں۔ تب صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بہت ہی اہم بات ہونے جا رہی ہے۔ بات اگر کچھ عام ہوتی تو عرفات میں بھی بیان ہو جا سکتا تھا، مینا میں بھی ہو سکتا تھا، حج سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اور کچھ اور عام بات ہوتی تو مدینہ پہنچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے، لیکن بات یہاں پہ سچویشن دیکھیے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے سفر کے دوران صحابہ کرام کو رکا رہے ہیں، جو صحابہ آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلا رہے ہیں، جو صحابہ پیچھے ہیں ان کو جلدی بلا رہے ہیں، جو صحابہ موجود ہیں ان کو خیمے لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ریگستان کا عالم ہے، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں کہ کیا بات ہے، آج معمول سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ایک خیمے لگاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہے کہ میرے لیے ممبر تیار کرو۔ صحابہ کرام اور مضبوط ہو گئے کہ آج تو کچھ ضروری اعلان ہونے والا ہے، اور کہے یا رسول اللہ یہ بیابان جنگل ریگستان میں کہاں سے ہم ممبر لائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اونٹوں کی کجاووں کو اتارو، جو اونٹوں کی سیٹ ہوتی ہے بیٹھنے کی، اس سیٹ کو اتارو، جتنے سیٹ تھے پورے سیٹ، جتنے سیٹ تھے وہ تمام سیٹ کو جمع کر کے اونچا مقام بنایا گیا، اور اس کے اوپر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ایک ممبر کی شکل بنائی گئی، پورے سیٹ کو ایک جگہ رکھے۔ اس کے بعد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہونے کے بعد آیت مبارکہ اتری، اے حبیب آپ تک جو کچھ پہنچا دیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ تو کیا پہنچا دیا گیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام کس لیے کر رہے ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب ہم نے آپ تک جو کچھ پہنچا دیا ہے وہ آپ پہنچا دیجیے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے، آگے کے الفاظ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں اپنا حبیب گفتگو کر رہا ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ تک جو کچھ پہنچا دیا ہے وہ سب تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا، کچھ لوگوں کو دیا ہی نہیں، جبکہ نماز پہنچا چکے، روزہ پہنچا چکے، زکات پہنچا چکے، حج پہنچا چکے، دین کے تمام چیزیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الوداع آخری ایام کی بات ہو رہی ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ کو ہم نے جو کچھ بھیجا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کچھ کرے ہی نہیں۔ اس کے بعد یاسمک من الناس، اے حبیب آپ ڈرو مت، یاسمک من الناس لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کچھ ایسی ضروری بات ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ حبیب حجت الوداع میں رہ گئی، عرفات میں رہ گئی، مینا میں رہ گئی، مدینے تک جانے کا انتظار بھی نہیں ہے، یہاں پہ بیان کر دینا ہے۔ اور پھر یہ بات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بغض کریں گے، دشمنی کریں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاسمک من الناس کنٹینیو آیت ہے، جو کچھ بھیجا گیا آپ تک پہنچا دیجیے۔ آپ ایسا نہ کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ کچھ کرے ہی نہیں، اور ہم یاسمک من الناس لوگوں کی شرارتوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کا مطلب جو بیان ہونے والا ہے وہ بیان ہونے کے بعد لوگ آپ سے اختلاف کریں گے، فکر مت کرو، جو اعلان ہونے والا ہے اس کا بعد میں آپ کی حفاظت کرنے والی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ تو اعلان کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا اے حبیب ایک کام رہ چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، ایک کام رہ چکا ہے۔ یا اللہ کیا رہ چکا ہے؟ بولے میرے علی کی ولایت کا اعلان باقی ہے، نماز رہ گئی، روزہ ایک چیز رہ گئی ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان باقی ہے۔ ولایت تو شروع سے تھی، بس اعلان باقی ہے۔ اس اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ چلتی دھوپ میں، سفر میں، جو لوگ آگے جا چکے تھے ان کو واپس بلا کر، جو لوگ پیچھے تھے ان کو واپس بلا کر، کھڑے ہو کر چلچلاتی دھوپ میں ریگستانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ حبیب میری علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ تو اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ مولا علی کی ولایت کا اعلان میدانوں میں کیا جاتا ہے۔ شکر کرنے کی بات ہے، یہ اعلان یہ واحد ایسا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدانوں میں کر رہے ہیں، دھوپ میں کر رہے ہیں۔ تو یہ بات امت کو چاہیے کہ مولا علی کی ولایت کا اعلان کا آج کا دن ہے، آج ہم کو چاہیے کہ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے اعلان کرتے ہوئے ہم منائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اللہ کی طرف سے پہنچایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا اعلان ہے؟ میرے رب کیا پہنچاؤں؟ میرے علی کی ولایت کو پہنچاؤ، علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد اپنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اپنی رسالت کا
اقرار کیا، لوگوں سے گواہیاں لی، سب کچھ طویل 2 پیجز 3 پیجز کا ایک حدیث مبارکہ ہے، سب کچھ بیان کیا۔ اس کے بعد آخری الفاظ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں جان لو تم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، میرے آخری نبی ہونے کا اقرار کر لیا، میں نے جو کچھ پہنچا دیا اس کا تم نے اقرار کر دیا، اب سنو جو کچھ اقرار کرنے کے بعد تم مومن ہو چکے ہو، اب سنو اگر تمہارا مومن اگر باقی رہنا ہے تو یہ ایک جملے پہ تمہاری ایمان کا دار و مدار ہے۔ وہ ایک جملہ کیا؟ مولا علی کو بلایا، علی کہاں ہے؟ مولا علی سامنے تشریف فرما تھے، مولا علی کو بلایا اور بلا کر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر اس طرح سے بلند فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ آج سے جان لو اے لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کے بعد جتنے لوگ یعنی جس چیزوں پہ اقرار کیے تھے ان تمام چیزوں کا اقرار کا دار و مدار اگر ایمان پہ رہنا ہے تو پھر مولا علی کی ولایت کا اعلان اقرار کرنا ضروری ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا مانے اور وہ مولا علی کو مولا ماننا اس کے ایمان کا حصہ بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے بتا دیا۔ اور اس کے بعد آپ کو مختصر آخری کلمات آپ کے سامنے رکھوں کہ غدیر کا مقام یہ کیوں چنا گیا؟ بات چاہے تو ولایت مولا علی کی عرفات میں بھی ہو سکتی تھی، مینا میں بھی ہو سکتی تھی، مزدلفہ میں بھی ہو سکتی تھی کیونکہ حج پہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر مدینہ شریف پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں اپنے ممبر پہ بھی ہو سکتی تھی۔ نہ ممبر پر ہو رہی ہے، نہ عرفات پہ ہو رہی ہے، نہ مزدلفہ میں ہو رہی ہے، غدیر کے مقام پہ کیوں ہو رہی ہے؟ غدیر عزیزان محترم ایک ایسے چورستے کا نام ہے، گاؤں ایک ایسا گاؤں ہے جیسا ہم حیدرآباد سے آ رہے ہیں جٹ اللہ ایک ایسا گاؤں لگتا ہے، وہاں سے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک بنگلور کی طرف جاتا ایک محبوب نگر کی طرف آتا، صرف ایسا ہی غدیر ایک مقام ہے، مکے سے آ رہا ہے، وہاں سے 2 راستے جا رہے ہیں، ایک راستہ مدینے کو جا رہا ہے، دوسرا راستہ شام کی طرف جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علی کی ولایت کی ضرورت مقام غدیر پر ہے۔ کیوں غدیر پر ہے؟ کیونکہ مدینے والے تو علی کی ولایت کا اعلان کریں گے ہی کریں گے، مانیں گے ہی مانیں گے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ ملک شام سے علی کی ولایت کا انکار کرنے والے پیدا ہوں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تو مدینے کے لوگ بھی ساتھ تھے، شام کے لوگ بھی ساتھ تھے، ایک ہی راستہ تھا، اب وہاں سے ڈیوائڈ ہونے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ اب ڈیوائڈ ہونے سے پہلے سن لو اے لوگوں، جہاں سے تو اب یہاں سے شام کی طرف جا رہے ہیں تو لہٰذا شام والوں کو بھی رکا کے یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر اس پر تمہارا ایمان نہیں تو پھر تمہارا ایمان ہی نہیں، اس پہ انکار کرنا آج کا نیا معاملہ نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر بھی کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے سن کر، زبان مبارکہ سے سن کر انکار اس وقت میں بھی کیا تھا، یعنی اعلان ولایت مولا علی کا انکار 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آج بھی کچھ لوگ مولا علی کی اعلان ولایت کے دن کو منانے پر 50 سوال اٹھاتے ہیں، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اس کا خیر تفصیلی جواب کسی اور موقع پر دیں گے، لیکن انکار کرنے کا یہ معاملہ جو ہے 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہا۔ یہ تمام ہونے کے بعد ایک شخص اٹھا اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول آپ نے جو کچھ فرما دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ بات آپ نے کہی ہے یا اللہ نے کہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو اللہ کہتا ہے وہی میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ تو خاص اہتمام ہو رہا ہے، جو کچھ پہنچا دو نہیں پہنچا تو کچھ کام، یہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تو اللہ کے حکم سے بیان کیا ہوں۔ تو اللہ کے حکم سے بیان کیا ہے آپ؟ بے شک۔ تو پھر یہ بات جو آپ نے بیان کی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بات سچی ہے؟ بالکل سچی ہے، میرا رب بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں، اسی لیے میں نے فرما دیا۔ تو اس کے بعد وہ شخص نے کہا اگر یہ بات سچی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں یا رسول اللہ کہ اگر یہ بات سچی ہے تو میرے اوپر ابھی پتھروں کی بارش، میں پتھر بن جاؤں، اگر یہ بات غلط ہے تو پھر میں جیسے کا ویسے ہی ہوں۔ یعنی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر رہا تھا، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے کو اقرار نہیں کر رہا تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتماد نہیں کیا اور کہا کہ اگر یہ بات میں کنت مولا فہذا علی مولا، اگر یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو میں پتھر کا بن جاؤں، اگر نہیں ہے تو پھر میں جیسے کا ویسے رہوں۔ اسی وقت نے تمام صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ پتھر کا بن گیا۔ عزیزان محترم، یہ بات مولا علی کی ولایت کا انکار 1400 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کچھ لوگ کچھ اسی معاملے میں، لیکن ہم کو انکاروں میں اقراروں میں پڑھنا نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور کسی کو تاریخ پر اگر اعتراض ہو سکتا ہے تاریخ پر، کیونکہ تاریخ ہے وہ، اور نے بہت کچھ جس کو جو سنا وہ لکھا ہے، تاریخ پر ہے تو ہم بحث تاریخ پر نہیں کرتے، بس ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ آج نہیں منائے تو کل مناؤ، کل نہیں منائے تو پرسوں مناؤ، 20 ذی الحجہ کو مناؤ، 25 کو مناؤ ضرور، تاکہ آپ کے ایمان کی تجدید ہو جائے۔ آپ کا انکار کرنا تاریخ کو لے کر یہ صرف ایک بہانہ ہے، آپ کسی اور وجہ سے مولا علی کی ولایت کا انکار یا دانستہ اور غیر دانستہ یا غیر علمی طور پر آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے آپ کتنا بڑا اپنے ایمان میں نقصان کر رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں تاریخ کوئی بات نہیں، 18 کو مت مناؤ، 19 کو مناؤ، 20 کو مناؤ، 21 کو مناؤ ضرور، اس لیے مناؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ غدیر خم پر یہ منایا تھا، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ دن ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ منائیں اور